واسطے حوالہ کر کیتا یہ شیطان دا حساب لاؤ بھی کتنے اجے بھی گل ہوتی ہے تے اگوں ویر کتنے رہندا ہے بڑی کیا بات ہے اجے گل بھی ہوندی ہے حضرت آدم دی آندا اینو تو عزت دتی ہے میرے تے میں دی اولاد نو ہلاک کراں گا اولاد نو لوگ آدھے نبیوں نو علم غیب نہیں سی شیطان نو کون دس گیا سی یہ بیوی بھی ہونی ہے یہ اولاد بھی ہونی تمہارے یہاں سر اٹھا میرا بہت شکریہ کہ اللہ شیطان نو کتنا علم دیتا ہے یہ بیوی بھی ہونی ہے یہ اولاد بھی ہونی جی بالکل یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنا وضاحت سے فرمایا ہے پھر بھی یہ حل نہیں ہو رہا. تو میں انشاءاللہ اس بات کو انشاءاللہ امید ہے کہ حل کروں گا بھی انشاءاللہ. یہ جو آیت ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. یہ ترجمہ میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. یہ آیت نمبر 62 ہے سورۃ الاسراء کی. اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. یہ 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے. ترجمہ سنیں. کہنے لگا بلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے. اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو جبڑوں میں لگام ڈالوں گا. یہ ترجمہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. آگے علامہ جوادی صاحب ہیں, ان کا ترجمہ اینڈ سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں ان کی ذریت میں لأحتنکن ذریتہ سے ترجمہ کر رہا ہوں. میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا گونٹتا رہوں گا. یہ شیطان نے کہا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام تو بنائے گئے ہیں, ابھی بات ہو رہی ہے بلکہ بنائے بھی نہیں گئے ابھی تک. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, جاعل فی الارض خلیفہ. تو اس نے آگے سے اتنا لمبا شیطان نے بات کر دی کہ اس کی اولاد کو میں کہیں کہتا ہے گمراہ کر دوں گا, اس کے راستوں میں بیٹھوں گا. تو اس کو کیسے معلوم ہو کہ اس کی اولاد ہوگی آدم کی؟ ابھی تو آدم علیہ السلام خود نہیں بنائے گئے, ابھی تو ان کی جناب تو کچھ ہوا ہی نہیں. ابھی تو نہ اماں ہوا ہے, نہ کسی کا وجود ہے, نہ ذریت ہے. وہی بات کہ منگنی سے پہلی بات ہے, ابھی تو منگنی سے بھی پہلا سٹیپ بھی نہیں پورا ہوا. تو شیطان نے کہا ہے, قرآن میں آیا ہے, اس کو پتہ کیسے چلا جبکہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرح انبیاء کو بھی علم غیب نہیں مانتے انبیاء کے متعلق, تو اس کو کیسے مانے؟ جی قرآن میں آیا ہے, مانے. جو بات قرآن میں آ گئی ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا. تو بات اصل یہ ہے, میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ بات سماعت فرمائیں, غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نہیں کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام لیا ہے. پہلے پارے سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں, آپ کو فرشتوں سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب نظر آئیں گے کہ فرشتوں سے کہا. لیکن یہ بھی فرشتوں میں بیٹھتا تھا. فرشتوں کی محفل, اس کی محفل ایک ہی ہوتی تھی, ایک ہی بیٹھنے کی جگہ تھی, تو یہ بھی وہاں پر بیٹھا تھا. تو فرمایا فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا, اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کو کیسے پتہ چلا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ اب یہ فرشتے سبھی جن کو کہا گیا نا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے, میں آدم کو بنانے لگا ہوں, میں بنانے والا ہوں, سب نے یہ کہا تھا, یہ بولا ہے کہ من یفسد فیہا, یہ تو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا. ابھی شیطان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو علم ہے شیطان کے متعلق کہ اس کا اولاد کے کیسے پتہ چلا, یہ اکیلے شیطان کو نہیں ہے, یہ فرشتوں کو بھی ہے. یہ فرشتوں کو بھی ہے, فرشتے بھی جانتے ہیں کہ یہ فساد کرے گا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فساد یا لڑائی یا خون بہانا یہ بندہ اکیلا تو نہیں کرتا. ہر آدم اکیلے ہوتے زمین میں, اکیلے ہی رہتے, تو کس سے خون بہانا تھا؟ جنت میں رہے ہیں نا, خون بہا کسی کا نہیں بہا. تو اس آیت میں یہ بات موجود ہے من یفسد فیہا. اگر آپ کو کہے کہ یا فلاں بندہ وہاں پر لڑ کے آیا ہے, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے ذہن میں تو آئے گا نا کم از کم وہاں کو ایک دو بندہ ہوگا جو اس سے لڑا ہے. بھائی کسی بندے سے لڑا ہے, وہاں کی لڑائی کر کے آیا ہے, اس کا خون نکلا ہوا ہے, کوئی بندہ آگے ہوگا جو اس سے لڑا ہے نا. تو جب فرشتوں نے کہا کہ من یفسد فیہا, یہ زمین میں فساد کرے گا, تو فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کی اولاد ہوگی, اس کی ذریت ہوگی, اس کی بیوی ہوگی, اس کی بیٹیاں ہوں گی, اس کے بچے ہوں گے, فرشتوں کو بھی معلوم ہے. تو مسئلہ وہی پر ہے
کہ شیطان کو بھی معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے، تو انبیاء کو کیوں نہیں ہے؟ انبیاء کو پھر کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ بھائیو انبیاء بھی علم غیب جانتے ہیں، لیکن اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو، کیونکہ ابھی شیطان نہیں یہ بنا، ابھی یہ ابلیس یہ لعنتی نہیں بنا، ابھی فرشتوں کی محفل میں ہی ہے، یہ اسی وقت کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان فرشتوں کو یا اس ابلیس کو علم کہاں سے آیا۔ تو ہم اس آیت کے آخر پہ جاتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کے آگے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سب کے سامنے اللہ نے کہا ہے، کسی فرشتے نے یا اس ابلیس نے کہا ہو کہ اللہ ہم جانتے ہیں غیب، ہم تو غیب جانتے ہیں۔ میں مجرم اگر سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک کسی ایک آیت میں آ جائے کہ فرشتوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ہم تو جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتائے، نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو سب نے کہا، کیا کہا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا، سب نے کہا، فرشتوں میں یہ جو آج شیطان ابلیس ہے نا یہ بھی شامل تھے، اس نے بھی کہا کہ لا علم لنا، ہمیں نہیں علم، الا ما علمتنا، الا ما علمتنا۔ ان کو کہاں سے پتہ چلا اس کی اولاد ہوگی؟ اس کو شیطان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ موجود ہے قرآن میں، لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے علم، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو ہمیں سکھاتا ہے، علمتنا، 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 اس کو آپ پڑھ لیں، یہ اس کے فرمایا کہ ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو ہمیں دیتا ہے علم۔ کیوں؟ انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ تو علیم ہے اور حکیم ہے، ہم نہ علیم ہے نہ ہم حکیم ہے۔ آگے جا کر بات ہے، آگے مزید بات واضح ہو جاتی ہے، واضح تو یہاں پر بھی ہے۔ کہا آدم تم نام بتاؤ ان چیزوں کے، ان کے نام بتاؤ جو ان کو نہیں آئے۔ تو آدم علیہ السلام نے فَلَمَّا بِأَسْمَائِهِمْ، جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، قال، اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں تھا کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب زمین و آسمان کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم اوپر سے باتیں کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جتنی باتیں تمہارے پیٹ میں باقی ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا کہ میں غیب زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں؟ قسم ہے اگر کسی فرشتے نے ابلیس سمیت کسی نے کہا کہ ہم بھی غیب تو ہم بھی جانتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہوں اور آگے سے بولے نا؟ جو شیطان نے ابھی سجدہ، آگے آیت آئے گی، اس نے سجدہ نہ کیا، یہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، اس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بک بک اس نے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا غیب تو اسی بھی جاننے ہیں، غیب تو ہم بھی جانتے ہیں؟ تو جناب جتنا علم غیب، جتنا علم تھا سارے کا سارا فرشتوں کا تھا، موجودہ ابلیس کا تھا، یہ سارے کا سارا علم تھا نا، قرآن کی آیت میں ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ اللہ نے ہی دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہوا تھا، اسی کی بنیاد پر تو کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور آگے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تمہیں بتائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا ہے کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا تم کو میں نے کہا نہیں تھا کہ غیب کی باتیں میں جانتا ہوں، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو؟ اس لیے جو عقیدہ قرآن دیتا ہے محترم بھائیو، وہ یہی ہے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ عطا کر دینا، جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہو، ان کو آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے حضرت آدم کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یا دیگر انبیاء کا واقعہ ہمیں تو نہیں معلوم تھے، ہمیں تو انبیاء نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا ہے اس کا، تو جو علم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کا، ہم تو غیب کیا حاضر بھی نہیں جانتے، ہم تو انسان نہ حاضر جانتا ہے نہ غیب جانتا ہے۔ انسان کو کیا پتا اگلے آدمی کا وزن کتنا ہے، انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سامنے جو کھڑا ہے اس کی جیب میں کیا ہے، انسان یہ کچھ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علم کل اور علم ہر طرح کا علم زمین و آسمان کا جانتا ہے۔ تو جو صحیح قرآن کا عقیدہ ہے وہی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بتا دیتا ہے نا اتنا ہی انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ جو آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ محترم بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اللہ کا ہمسر نہیں ہے، نہ علم کے لحاظ سے، انبیاء کو علم ہے لیکن اللہ کا ہمسر تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ان کے پاس ہے۔ ایک نبی کے پاس اس کی شریعت ہے، اگلے کے پاس اس کی شریعت ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ہے۔ تو بے شمار ایسے واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انبیاء سے کہتا ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ اس وقت نہیں تھے جب ہم نے یہ کام کیا، تو اس لیے یا یہ غیب کی خبر ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، ایسی بے شمار آیات ہیں۔ اس لیے صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یا اپنے بندوں کو یا فرشتوں کو جتنا علم دیتا ہے اتنے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں وہ دیتا وہ بندوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ بندے ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔